الحمدللہ آج 22ویں تراویح سے آپ فارغ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 22 تراویح پڑھ لی اور 21 روزے مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ باقی روزے بھی ہماری زندگی میں خیر و برکت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ آج ہم نے جو منزل پڑھی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے سورہ شورا کی تلاوت کی ہے۔ شورا کا معنی ہے مشورہ کرنا، مکی صورت ہے، اور یہ ساری صورتیں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، کل جو سورہ مومن ہم نے پڑھی تھی اس کا بھی آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور آگے مسلسل صورتیں جو ہیں یہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان ساری صورتوں کو ملا کر حوامیم کہتے ہیں، یعنی حامیم کی جمع۔ اور یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید کے مضبوط قلعے ہیں، حوامیم جو ہیں یہ صورتیں ساری، اور واقعتاً ان کے اندر معلوم ہوتا ہے جیسے واقعہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ قلعوں کے اندر محفوظ کر دیتا ہے، اگر وہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ بڑی اہم آیت ہے، اقامت دین کا حکم ہے۔ اور اقامت دین کیا ہے؟ اقامت دین صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا اور عبادات جو ہیں ان سے گزر جانا نہیں ہے۔ اقامت دین ان عبادات کا اہتمام کرنا بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے نظام حکومت میں نافذ کرنا، اسی کی معیشت چلے، اسی کی سیاست جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر رائج کی جائے، اسی کے مطابق تعلیم ہو، اسی کے مطابق تعلقات عامہ، اسی کے مطابق امور خارجہ چلیں۔ یہ اقامت دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ لگائی تھی جو اس سے پہلے تمام اولو العزم نبیوں کی ذمہ داری تھی، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کہ آپ کو بھی حکم دیا ہے دین کو قائم کرو، اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ تفرقے کہاں سے آ گئے؟ یہ تفرقے نفسانی اور ذاتی خواہشات کی بنیاد پر لوگوں نے پیدا کر لیے۔ اسلام میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، قرآن و سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، ان کا طریقہ کار، یہ ہمارے لیے بہت ہی محکم راستہ ہے، اور اس راستے کے اوپر اتفاق پوری امت کا ہے۔ فروعات کے اندر الجھ گئی قوم، اصولوں کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بدقسمتی اور بد نصیبی یہ ہے کہ اصولوں کو چھوڑ کر فروعات کو اہمیت دے دی گئی۔ اگر یہ فروعات کی بجائے اصولوں کے اوپر آ جائیں، اور اپنے جو فقہ کے اندر کوئی تھوڑے بہت اختلاف ہیں جن کی گنجائش موجود ہے اسلام کے اندر، اس کو برداشت کریں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور مسجدیں الگ الگ فرقوں کے نام پر نہ بنیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے بن جائیں، اور مسجدیں ہوتی ہی اللہ کے لیے اور ہونی اللہ کے لیے چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اللہ کا حکم آ جائے، ساری دنیا اس کی مخالفت کرتی رہے، وہ یکسو ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، آپس کے معاملات تمام کے تمام ڈکٹیٹرشپ سے نہیں، مشاورت سے طے کرتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ یا تو ہمارے اوپر ملوکیت بادشاہت آئی، یا فوجی ڈکٹیٹرشپ آئی، یا نام نہاد جمہوری قبا کے اندر شیطانی قوتیں اس طرح سے آئیں کہ انہوں نے تمام اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، تمام وسائل کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور عوام کو بالکل کل انعام ڈھور ڈنگر کی طرح سے ہانکا۔ آج ہمارے اوپر یہی کیفیت ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تو ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے، حالانکہ آپ کو تو وہی کے ذریعے سے ہدایات ملتی تھی۔ بدر کے میدان میں مشورہ کیا، خندق کے میدان میں مشورہ کیا، ہر جگہ مشورہ کیا، تمام اہم امور معاملات آتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ خلفائے راشدین مشورے سے فیصلے کرتے تھے، آمریت نہیں تھی، موروثی بادشاہت نہیں تھی۔ آج ہم ان فتنوں کے اندر گھر گئے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت اور قرآن مجید کی پوری صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اسی راستے کی طرف واپس جانا ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا راستہ تھا۔ وہی ٹھیک راستہ ہے، وہی منزل تک پہنچاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اس کی ہے، یخلق ما یشاء، وہ جس طرح سے چاہتا ہے چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اور ہر چیز کے اندر، اس کی تخلیق کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ پھر اولاد کے بارے میں بتایا، جس کے بارے میں لوگ بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ شادی ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ شادی ہوئی، بیٹیاں ہوئیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہے، جس جوڑے کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، بیٹا نہ دے، اور جسے چاہے اسے بیٹے ہی بیٹے دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا،
کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو ملے جلے دے دے، بیٹیاں بھی ہوں بیٹے بھی ہوں۔ وہ جالو من یشاء وقیما، اور جسے چاہے اسے کچھ بھی نہ دے، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ وہ علیم و قدیر ہے، جس کو بیٹے دیے اس کی حکمت ہے، جس کو بیٹیاں دی ہیں اس کی حکمت ہے، ملے جلے دیے حکمت ہے، نہیں دیے اس کی حکمت ہے۔ بندے کو ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر جو ناک منہ چڑھانا ہے بدترین درجے کی جاہلیت ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹی کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا ہے، بیٹے تو دنیا کا مال قرار دیا ہے، دنیا کی زینت قرار دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اور بیٹیوں کو کیا کہا؟ بیٹیاں انسان کے لیے اس کی اچھی تربیت کرے، جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ وہ ماں باپ جہنم میں نہیں جائیں گے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، جس گھر کے اندر بیٹیاں ہیں اس کے اندر اللہ کی رحمت ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، بیٹی کی پیدائش پر بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چہرے بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اور پھر اگر بیٹا نہیں ہوتا تو یہ اللہ کی دین ہے، بیٹیاں دے رہا ہے، کوئی اس کی فکر نہ کریں۔ نہیں معلوم کہ ان بیٹیوں کے اندر کتنا خیر، اور بیٹا ہوتا تو پتہ نہیں کیا شر ہوتا، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ سے خیر کی دعا مانگو، اپنی اولاد کی نیکی کی دعا مانگو، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی دعا مانگو۔ یہی قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اگلی صورت ہے سورہ زخرف، اور زخرف کہتے ہیں زیب و زینت، زیورات اور دولت کو۔ اور فرمایا کہ یہ دنیا کا ساز و سامان جو ہے یہ ہم کافروں کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ اگر ہمارے نزدیک ذرا بھی کوئی اس دنیا کے ساز و سامان کی قدر و قیمت ہوتی تو کافر بالکل بھوکے مر جاتے، لیکن اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی ساری دولت جو ہے اس کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی بکت نہیں ہے۔ اور لیکن آخرت میں فرمایا کہ آخرت والعاقبۃ للمتقین، دنیا میں تو ہم دولت دے دیتے ہیں لوگوں کو، اور اگر مومنین کا خیال نہ ہوتا تو ہم اتنی دولت ان کافروں کو دیتے کہ ان کے گھروں کے اندر دیواریں اور سیڑھیاں اور چھتیں جو ہیں وہ بھی سونے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور چاندی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود کفار کو زیادہ دولت دی ہے، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ نے قناعت اور فقر کا مزہ چکھایا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر اور فقیری جو ہے اس کے اندر مجھے فخر ہے۔ دولت کے اندر فخر کرنے والے دولت پر فخر کریں، اللہ کے نبی نے فقر پر، درویشی پر فخر کیا تھا، اور آپ نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمر المساکین۔ اے اللہ مجھے زندگی کے اندر مسکین رکھ اور مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے دے، کوئی مال و دولت نہیں پیچھے چھوڑا، اور قیامت کے دن اپنے مسکین بندوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ یعنی وہ اللہ کے مسکین وہ بندے کہ جو فقیری اور مسکینی کے باوجود اپنی غیرت کو قائم رکھتے ہیں، اپنی خودداری کو قائم رکھتے ہیں، اللہ کے رضا کے اوپر راضی رہتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی نے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اپنے لیے بیٹے مانگتے ہیں۔ کیا فیصلہ ہے ان کا؟ کتنے بری باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کا تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ اس کو ضرورت ہے اس کی۔ اور جب ان کو اپنے آپ کو بیٹی کی اطلاع دی جاتی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ، رحمان کے لیے تو بیٹیاں کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اور ہماری یہ جو بت ہم بناتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اپنے لیے بیٹی کی جب کسی کو خوشخبری دی جائے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسے زندہ گاڑ دوں یا میں اسے زندہ رکھوں۔ فرمایا بہت برا فیصلہ یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ آگے فرعون کا ذکر کیا ہے، فرعون کی شان کا ذکر کیا، اس نے بڑی اپنی شان و شوکت کا اظہار کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن رکھے ہیں، میرے قیمتی لباس ہے میرے اوپر، میرے سر کے اوپر تاج ہے، میں تخت پر بیٹھا ہوں، اور یہ دیکھو جوتے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے۔ کیا اللہ کے نبی ہونے کے لیے اور اللہ کا بندہ ہونے کے لیے کنگنوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو دنیا داروں کی باتیں ہیں، یہ فرعون کی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ دریا اور نہریں جو ہیں اس ملک کے اندر بہ رہے ہیں میری وجہ سے اور میری برکت سے اور میرے وجود سے بہ رہے ہیں، میں ہوں تو رونق ہے، میں نہیں ہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ اگلی صورت میں اللہ نے اس کا جواب بھی دیا کہ جب اللہ نے غرق کر دیا فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، اگلی صورت جو ہے سورہ دخان، اس میں یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا۔ اور یہ ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں، ساری ملی جلی ہیں، مضامین ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے کی تائید میں۔
تو فرمایا کہ جب وہ مارا گیا، غرق ہو گیا، نہ آسمان نے آنسو بہائے، نہ زمین نے کوئی آہ و بکا کی. وہ کہتے ہیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میری کرسی کو کچھ ہو گیا تو ہمالیہ روئے گا اور دریاؤں کا پانی سرخ ہو جائے گا. کرسی چلی جاتی ہے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. جیل کی کال کوٹری میں چلے جاتے ہیں اقتدار کے مزے لوٹنے والے، کچھ بھی نہیں ہوتا. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. یہ جھوٹی تسلیاں اہل اقتدار، دولت کے پجاری، یہ اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں اور لوگ بھی ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو. یہ جھوٹے اقتدار، یہ جھوٹے تاج و تخت، ہم ان کو پرکا کے برابر حیثیت نہیں دیتے، اور بندہ مومن ان کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے. بندہ مومن اللہ کے حکم کے تابع ہے، بندہ مومن کسی فرعون کے حکم کے تابع نہیں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں کو حکم دیا جائے گا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. دنیا میں تو جیسے گزر گئی سو گزر گئی، مشکلات میں گزر گئی، تختہ دار پہ گزر گئی، موت آ گئی، اور سنگینوں کے سائے میں گزر گئی، اور لاشیں اٹھاتے اٹھاتے گزر گئی، شہداء کے جنازے پڑھتے پڑھتے گزر گئی، غم کے بادل گزرتے رہے، کوئی پرواہ نہیں. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو، تمہارے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، تم بھی اور تمہارے اہل و عیال بھی آؤ آج جنت کے اندر مزے لوٹو. اور کافر جو ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کافر جو ہیں وہ کہیں گے بنادو یا مالک لیقضی علینا ربک، اے نگران فرشتے موت ہی ہمارے اوپر طاری کر دے، اپنے رب کو کہہ دے کہ ہمارے اوپر موت طاری کر دے. لیکن فرمایا جائے گا کہ اب موت تو کسی کے اوپر طاری نہیں ہوگی، موت تو ختم ہو چکی. انکم ماکثون، تمہیں اب یہیں رہنا ہے. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے تھے، حق کا پیغام لے کر آئے تھے، لیکن تم نے حق کا انکار کر دیا، ناپسند کیا حق کو، باطل کے اوپر تم ڈٹے رہے. تو یہ سارا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ دخان، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم. یعنی قیامت کے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوں گی اس میں یہ بھی ہوگی کہ آسمان سے ایک دھواں اترے گا، تمام لوگوں پر چھا جائے گا، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی لوگوں کے اوپر. یہ عذاب عظیم ہوگا اللہ تعالیٰ کا. تو دخان کا ذکر کیا ہے، یعنی قیامت سے پہلے وہ دخان ہوگا. یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے سورت، مکی صورت ہے، اور اس میں یہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اس قرآن مجید کو ہم نے ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا، اور وہ رمضان ہی کی رات ہے، لیلۃ القدر، اسی کے اندر یہ قرآن نازل ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کھول کر اس کے اندر بیان کر دیے. یفرق کل امر، تمام کے تمام معاملات جو ہیں ان کو بتا دیا ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر کے دکھا دیا ہے، کوئی التباس اور اشتباہ نہیں رہنے دیا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہی جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، فرعون کی تباہی کا ذکر کیا ہے. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمۃ کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو سمندر میں سے راستے بنا کر گزار دیا، اور فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو بڑے تاج و تخت کا مالک تھا، باغات اور زمینوں کا مالک تھا، حکومت کا مالک تھا، وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، غرق ہو گیا، اور اس کے زمین، اس کی جائیداد، اس کی حکومت، اس کی حکمرانی، وہ ملک، وہ ان کی بجائے کسی اور کو مل گیا. ہمیشہ یہی ہوتا ہے. آج اہل اقتدار کون ہیں، کل کون تھے، اور آنے والے کل کو کون ہوں گے، اس ذرا عبرت نہیں پکڑتے اور ذرا ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتے. یہ عمر فاروق کا راستہ اختیار کریں، ابو بکر صدیق کا راستہ اختیار کریں، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کا راستہ اختیار کریں تو کیا بات ہے. لیکن یہ کس کا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ یہ فرعون و نمرود کا راستہ اختیار کرتے ہیں. بد نصیبی ہے، بد قسمتی ہے، یہ کوئی خوش قسمتی نہیں ہے ان کی، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے ان کی. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. ہم ہمیشہ ہر روز ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ اس راستے پر چلیں جو تیرے مقرب بندوں کا راستہ تھا، جن پر تو نے اپنے انعامات کیے تھے، تاکہ یہ بھی انعامات کے مستحق بن جائیں، اور ان کے بدل جانے سے ان کی قوم کی قسمت بھی بدل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہدایت تو دے سکتے ہیں نا، ہم تو دعا کر سکتے ہیں. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی صورت میں جو سورہ جاسیہ ہے، وہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی حامیم سے ہی وہ مضمون، اس کا مضمون شروع ہوتا ہے. اور اس میں ایک جگہ پر آیا ہے
کہ وترا کل امۃ جاثیہ کل امۃ تدعی الی کتابہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، جاسیہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اور تم دیکھو گے تمام لوگوں کو اس وقت کہ خوف کی کیفیت ہوگی، اور ہر شخص کو اور تمام گروہوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ اپنی فائل آ کر کھول کے دیکھ لو، اپنی فلم چلتی ہوئی دیکھ لو، آ کر اپنا ریکارڈ دیکھ لو، اور خوش نصیب ہوں گے کہ جن کا ریکارڈ وہاں پر اچھا ہوگا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور نہیں کھڑے ہو سکیں گے جن کا ریکارڈ برا ہوگا، لیکن باہر ریکارڈ تو پیش کیا جائے گا، آنکھیں بند کریں گے بند نہیں ہوں گی، مفر کا راستہ نہیں ہوگا، بھاگنا چاہیں گے بھاگ نہیں سکیں گے، اور کیا کہا جائے گا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری تیار کردہ فائل اور ہمارا ریکارڈ ہے، پورا پورا تمہارے حالات کو بیان کرتا ہے، جو کچھ تم کرتے جاتے تھے ہم لکھتے جاتے تھے، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم ریکارڈ کرتے جاتے تھے جو تم اعمال کرتے تھے، اور انسان پکار اٹھے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا ریکارڈ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی میری اس نے چھوڑی نہیں ہے، بڑے سے بڑا کام بھی اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ میرے دوستو بھائیو بہنوں، ذرا تصور کرو، صحابہ کرام کے ایمان تو بڑے مضبوط تھے، ایمان بالغیب اتنا مضبوط تھا، اللہ نے جو کچھ فرما دیا یقین ہے اس کے اوپر۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے ہم گناہ گاروں کو کس قدر یہ باتیں جو ہیں یہ کھل کر ہمارے سامنے آ گئیں، قرآن کے احکام اور قرآن کے یہ فرامین اور قرآن کی آیات کیا معجزہ ہے۔ یہ فلم بن رہی ہے، فلمیں بنتی ہیں، اور یہ فلمیں جو بنتی ہیں یہ بنائی جاتی ہیں ناقص ہیں، کیونکہ انسانی کاوش ہے، کتنی ہی اس کے اندر مہارت ہو لیکن اس کے اندر پھر بھی نقص ہے، کیونکہ انسان کے کسی کام کے اندر کاملیت نہیں ہو سکتی، اللہ کے ہر کام کے اندر کاملیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فلم بنا رہا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن میری فلم بن رہی ہے، آپ کی فلم بن رہی ہے، ہر انسان کی، پہلے پچھلے جتنے ہیں سب کی فلم بن رہی ہے، اور وہ فلم اس روز چلا دی جائے گی، اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، اور انسان اپنی فلم دیکھ لے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی کیا فلم بنا رہے ہیں، تنہائی میں اندھیرے میں بھی فلم بن رہی ہے، ذرا خیال کیجئے، اپنا احتساب کیجئے، روزہ تو ہے ہی احتساب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اچھی فائل تیار کریں، ہماری فلم اچھی ہو، اس روز ہم سرخرو ہو جائیں، اس روز ہم روح سیاہی کا شکار نہ ہوں، ناکامی و نامرادی کا شکار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔